اب جی ہم آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، جہاں پہ آج ہم نے ہینڈ پمپ لگوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہینڈ پمپ آج مکمل کرائیں گے اور انشاءاللہ دوسری مسجد میں بھی لگوانا ہے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ورنہ ایک ہینڈ پمپ یہاں پہ لگ جائے گا، دوسرا کل لگوائیں گے۔ اس کا کھرا بھی مکمل کرواتے ہیں، ساتھ میں یہ جو مشین ہے اس کو کھلوا کے ہم دوسری مشین فٹ کرائیں گے۔ اگر پانی نکل آیا چل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ کھرا کمپلیٹ کرا دیں گے اور پانی چالو ہو جائے گا تو پھر یہ جو ہے نا مزید بہتر ہو جائے گا۔ اگر یہ بور ٹھیک ہے تو، اگر یہ بور ٹھیک نہ ہوا تو پھر نیا بور کرانا پڑے گا، پھر سارا انتظام انشاءاللہ نئے طریقے سے ہوگا، انشاءاللہ خوبصورت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو پانی کا نظام ہو جائے گا۔ چلیں یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں، یہ راستے سے گزرتے ہیں، جب گرمیاں آئیں گی لوگ پانی بھی پئیں گے، ساتھ میں جب نماز کا وقت ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے، آمد ہے، تو انشاءاللہ لوگ روزہ رکھ کے یہاں سے گزریں گے۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اہل ثواب انشاءاللہ میری اس باجی کو پہنچے گا جن کی طرف سے یہ ہینڈ پمپ لگوایا جا رہا ہے۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہینڈ پمپ لگوا دے، پانی کا انتظام کرا دے، یقین کریں اس سے ایک ایک بوند جو نکلتی ہے وہ نیکی میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتا رہے گا، اور یہی نیکی انسان کے کام آئیں گے جب ہم قبر میں جائیں گے، جب محشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو یہی نیکیاں جو ہے نا ہمارے اپنے کام آئیں گی۔ اب جی میں راشن لے کے اس باجی تک پہنچا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا راشن اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ہماری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی یو کے میں، ان کی طرف سے جو ہے نا ان غریب فیملیوں کے لیے 15 دن کے بعد راشن جو ہے نا پہنچایا جاتا ہے۔ الحمدللہ 15 دن پورے ہو چکے ہیں، تو اللہ کی مدد لے کے میں بھی ان تک پہنچ چکا ہوں، اور کیونکہ یہ کام میرے ذمہ لگایا گیا تھا، میری بہت پیاری باجی نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کی یہ کام ذمہ ہے، جب بھی 14-15 دن ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، انشاءاللہ ہم نے ان تک جو ہے نا راشن پہنچانا ہے، تاکہ یتیم بچے ہیں، اور یتیمی جو ہوتی ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے، جو یتیم ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ تو اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے، ان کو نہیں پتہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا، یہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یہ بیچارے ہنس رہے ہیں کیونکہ بچے ان کو نہیں پتہ بھی آگے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ان کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس طرح بچے پلتے ہیں یا کس طرح وقت گزر رہا ہے، ان کی والدہ بہتر جانتی ہے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیا جو ہے نا والد کی کمی کتنی جو ہے نا محسوس ہوتی ہے جب وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی مدد ان تک پہنچ رہی ہے، اور ہم ایک ہیلا کر رہے ہیں اور وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، شکر الحمدللہ۔ اور میری باجی کی طرف سے ان جو ہے نا فیملیوں کے لیے تقریباً 3 فیملیاں ہیں جن تک راشن ہر 15 دن کے بعد پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، عرض ہے، یا اللہ جتنا وہ ان بچوں کے لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار میں، ماں رزق میں، اولاد میں، صحت میں، علم میں ڈھیر برکت رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری باجی کے اس کو بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جن کی طرف سے یہ انمول تحفہ ان یتیم بچوں کے لیے دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں کیسے مسکرا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے بچے ہیں جی، یتیم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی کرے اور ان کی خوشیاں ان کی والدہ کو دکھائے۔ یہ دیکھیں بچیاں بیچاری، اور یہ دیکھیں اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہنس رہے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ کیسا وقت آئے گا کیا ہوگا، لیکن یہ ہنس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے۔ اور چھوٹا دیکھیں ننھا سا ہنستا رہتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے، ہنستا مسکراتا رہے۔ تو باجی آپ نے دعا کرنی ہے باجی کے لیے؟ جی بہت دعا کریں، نکے نکے بال بہت دعا کریں، جیرے ویلے روٹی کھانا ہوں والے باجی کو یاد کریں، بھوکا تو نہیں باندھتا، راشن پچین تو کھاندے بیٹھن خوش تھے، بہت دعا کریں، جگہ شفار پو تو بھیج دیوے میرے گھر لے تو کونڈیا تو ختم ویسا ختم دیوے، سو بہت دعا کرے سو دعا کو۔ اچھا ختم ہے، یعنی کہ 1 سال؟ جی آپ کو سال تھی ویسی۔ اچھا 1 سال ہو جائے گا؟ جی اچھا اس کا ختم آپ نے پڑھوانا ہے؟ جی ختم پڑھوانے تے بچے نے بخار ہے، نہ کو سردی دی وجہ کو بہت دکھ ہے، بیمار ہے، نہ رات میں کو آپ کو بخار ہے، میں کام تو کہہ نہیں مان سکتی، جا کوئی شے تارے کو امداد تھی تو دیوے مہینے دا ختم دیونے دے پیو دا۔ اچھا کونڈیا لے ڈی ہو سی کو سال تھی ویسی۔ چلیں جی، یہ باجی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے گھر والے کا ختم پڑھوانا ہے، تو کوئی بھی ہمارا بہن بھائی میرے ساتھ تعاون کرے تاکہ میں اپنے گھر والے کا ختم پڑھوا سکوں، اور دعا کروں کہ ان کے لیے میرے بچے بھی جیسے دیکھیں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، بچیاں بچے سارے چھوٹے چھوٹے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں باجی کے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بیٹا خوش ہے نا؟ چلیں جی بیٹا تم خوش ہو؟ خوش ہو؟ اچھا
बेटा हमने इल्तिजा अल्लाह ताला के सामने रख दी, इंशाअल्लाह ताला मदद आएगी तो इंशाअल्लाह बेटी तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और आप अपने बाबा का ख़त्म पढ़वाना, दुआ करना, ठीक है ना? ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह। खुश हो ना? तुम खुश हो बेटा? चलें जी, माशाअल्लाह। अब जी मैं दूसरी फैमिली के पास पहुंच गया हूँ। ये जी बाजी है, इसके ये बच्चे हैं और इन तक भी राशन जो है ना हर 15 दिन के बाद जो है ना पहुंचता है। 15वें दिन इन तक राशन मैं पहुंचा देता हूँ। जो काम हम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हैं। तो ये भी हकदार फैमिली, यतीम हैं बच्चे, जिनके सर पे वालिद का हाथ नहीं होता, उनको पता होता है कि किस तरह निज़ाम चलता है। ये तो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको क्या पता। इनकी वालदा को पता है कि किस तरह वक्त गुजर रहा है और किस तरह ये अपनी जो है ना ज़िंदगी में मुश्किलात को देख रही हैं, उसको बर्दाश्त कर रही हैं। जब बंदे का घर वाला नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलात परेशानियाँ होती हैं। और एक जब औरत अकेली हो जाती है, उसे पता होता है कि किस तरह वक्त गुजरता है। शाम सुबह दिन रात जो है ना रोते हुए वक्त गुजरता है, क्योंकि आजकल का ज़माना है, कोई किसी को नहीं देता। सके बहन भाई भी किसी के हमदर्द नहीं बनते। हर कोई देखता रहता है, लेकिन ये कोई नहीं करता कि तामन कर दे, हेल्प कर दे, कोई साथ मदद कर दे, कोई नहीं करता। ये वही फरिश्ता सिफत इंसान है जो इतनी दूर बैठे हैं और हम गरीबों को याद रखते हैं, यतीमों के सर पे शफ़क़त का हाथ रखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना राशन मिल जाता है, रज़ाइयाँ मिल जाती हैं, कपड़े मिल जाते हैं, जूते मिल जाते हैं। चाहे खुशी हो, ईद का मौका हो या वैसे कोई हमारे घर में खुशी हो, तो वो हमारे साथ हमारे दुख में भी शरीक होते हैं, हमारी खुशी में भी शरीक होते हैं। और ईद पे भी वो हमारे साथ बढ़ चढ़ के तावन करते हैं। जैसे हमारे काम बंद हो जाते हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं हमारे लिए, हमारे घर में कोई तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो यही वो लोग हैं जो एक नेक हैं, फरिश्ता सिफत हैं। यही वो इंसान हैं जो इस नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम तक ये चीज़ें पहुंचवाते हैं। अपनी मेहनत की कमाई में से, जो दिन रात ये मेहनत करते हैं, उसमें से निकाल के हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भिजवाते हैं और हम यहाँ पे खाते हैं, उनके लिए दिल से दुआ करते हैं। और ये बाजी आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बाजी जो है ना दिन रात बेचारी घरों में काम करती है, वहाँ पे बर्तन भी धोती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े उनके धोती है, सारा काम वहाँ का करती है। तो इसको दिहाड़ी वगैरह वो देते हैं, तो 300-400 रुपये बेचारी कमा के आती है, सारा दिन वहाँ पे काम करवाते हैं, फिर 300-400 बनता है। 3-4 बच्चे हैं, कितनी मुश्किलात से ज़िंदगी इनकी गुजरती है, तो यही जानते हैं, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। ये तो जब इनको राशन मिल जाता है, इनकी परेशानी कम हो जाती है, क्योंकि ये इनको टेंशन नहीं होती कि घर में राशन नहीं होगा, मेरे बच्चे भूखे बैठे रहेंगे। और ये 1-2 बच्चे अपने साथ लेके बेचारी जाती है, छोटे छोटे बच्चे 1-2 यहीं पे छोड़ के जाती है घर, और वापस जब आती है तो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए वहाँ से ख़रीद के ले आती है, तो बच्चे खाते हैं। लेकिन राशन घर में होता है तो परेशानी राशन की नहीं होती, अल्लाह के हुक्म से इन तक जो है ना ये राशन, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जितना बाजी ने इसमें हिस्सा डाला, अल्लाह ताला से दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। हमेशा की तरह अल्लाह ताला उनके माल रिज़्क़ में, सेहत में, इल्म में, जान माल में अल्लाह ताला बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, ताकि इसी तरह वो इन गरीब बच्चों के साथ, यतीम बच्चों के साथ जो है ना शफ़क़त करते रहें और इन तक अल्लाह की मदद पहुँचाते रहें। तो बाजी आपने दुआ करनी है बाजी के लिए? जी बाजी के लिए दुआ करूँगी। बाजी को अल्लाह मियाँ बहुत ज़्यादा दे, बाजी को अल्लाह मियाँ हज कराए उसको। ये हमारे यतीम बच्चों का सोचती है, हमारे पास राशन भेजती है, उसको अल्लाह मियाँ बहुत ज़्यादा दे, उसको तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। इसी तरह बाजी दुआ करनी है, ठीक है बेटा? खुश हो ना? माशाल्लाह। तुम बेटा खुश हो? चलें जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पहुंच चुके हैं अल्लाह के घर, जहां पे हमने हैंड पंप लगवाना था। हैंड पंप हमारा मुकम्मल हो गया, खुरा भी मुकम्मल हो गया है। अब आपको चेक करवाते हैं पानी। ये एक अजीम सदका जारिया है जिसमें मेरी बाजी ने हिस्सा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरफ से 2 हैंड पंप लगवाए जा रहे हैं, एक यहाँ पे, एक दूसरा हम कल लगवाएंगे, क्योंकि हम अपने घर से बहुत दूर सफ़र करके आए हुए हैं, दिन है छोटे। तो इंशाल्लाह आज ये काम मुकम्मल हो गया, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो हैंड पंप रहता है वो कल इंशाल्लाह लगवाएंगे, आज ये मुकम्मल ये काम हो गया है माशाल्लाह। मैं आपको पानी चेक कराता हूँ और खुरा भी। ये देखें जी, सारा जो है ना, ये देखें खुरा भी मुकम्मल हो गया। साथ में ये कीड़ियाँ बहुत जो है ना तंग कर रही हैं, काटती हैं। ये देखें, ये घूम रही हैं, ये सारी बहुत ही तादाद में निकली हुई हैं। ये देखें, खुरा सारा मुकम्मल हो गया है, प्लस्तर हो गया है, सारा निज़ाम बिल्कुल प्यारा हो गया अल्लाह के घर में। और अब आपको पानी भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल जो है ना साफ़ शीशे की तरह पानी आ रहा है हैंड पंप का, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, जितना इस अजीम सदक़े जारिये में हिस्सा डाला गया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जितना मेरी बाजी ने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के इस अल्लाह के घर के लिए दिया है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए, उनके कारोबार मारिज़ में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। ये देखें, पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये आपको चेक कराने का ये मकसद है कि आप देखें ये अल्लाह का घर है और माशाअल्लाह बहुत ही पानी साफ़ सुथरा है। तगारी में भी साफ़ सुथरा पानी। ये देखें, मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब जी दुआ करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर घर चलते हैं, क्योंकि घर काफ़ी दूर सफ़र करके जाना है। और ये देखें, सारा काम जो है ना बिल्कुल बहुत ही प्यारा खूबसूरत हो गया है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ جو کیڑیاں ہیں نا یہ بہت ہمیں یہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی، کاٹتی ہیں، ہمارے پاؤں میں گھس جاتی ہیں. یہ دیکھیں کاٹ رہی ہے. یہ دیکھیں جی ہینڈ پمپ بالکل نیو ماشاءاللہ، اور کھرا بھی بالکل نیا بن گیا ہے خوبصورت. اور یہاں سے جو ہے نا پانی ادھر جائے گا. یہ دیکھیں سارا کام مکمل ہو گیا ہے. یہ جی اللہ کا گھر ہے جہاں پہ ہم آئے تھے، اور روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مین پکا روڈ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. تو جو بھی پانی پیے گا گرمیوں میں یا عبادت کے وقت یہاں سے وضو کرے گا، نماز ادا کرے گا اللہ کے گھر میں. قرآن مجید بھی موجود ہے، قرآن مجید پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرے گا، تو اس کا ثواب میری باجی کو پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. یہ ایسا عظیم صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی بندے کو ملتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جس کا فائدہ ہمیں یہاں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو انشاءاللہ. تو یہ کام جی ہم نے مکمل کرا دیا ہے، جو کہ میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی UK میں، ان کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا 2 ہینڈ پمپ کا، اور ایک میں نے مکمل کرا دیا، ایک انشاءاللہ زندگی رہی تو کل مکمل کرائیں گے انشاءاللہ. اب جی کرتے ہیں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اے باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر یہاں پہ ہینڈ پمپ لگوایا گیا ہے. یا اللہ پاک جس کی طرف سے لگوایا گیا ہے، میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی UK میں، ان کی طرف سے لگوایا گیا ہے تیری رضا کی خاطر. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ پاک جتنا اس پہ خرچ ہے اسے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں یا آنے والی ان کو دور فرما. ان کے کاروبار میں، ماں رزق میں، صحت میں، علم میں برکت رحمت نازل فرما. یا اللہ پاک ان کے گھر میں جو بھی تکلیفیں ہیں یا آنے والی ان کو دور فرما. یا اللہ پاک ان سب کو جتنا بھی وہ نیکی کرتے ہیں اس میں حصہ ڈالتے ہیں، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرما. ان کے ماں رزق کی حفاظت فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما. یا اللہ جتنا انہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرما. یا اللہ پاک ان کے جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں یا اللہ پاک تمام پریشانیاں مشکلات کو دور فرما. یا اللہ پاک جتنے علیہ السلام کے مسلمان غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے دے رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک میری باجی کے کاروبار میں، ماں رزق میں، صحت میں، علم میں برکت رحمت نازل فرما. یا اللہ تعالیٰ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں یہ بھی ہمارے حق میں قبول فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمارے حق میں یا اللہ قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اب جی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے دعا کرائی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظام ہو گیا ہے، بہت ہی پیارا کام ہو گیا ہے. چلیں پیسے تو ایک بار لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر بہت ہی پیارا گھر ہے. یہاں آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کی آمد ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. مین روڈ ہے یہاں پہ، ہر وقت جو ہے نا رات دن یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں. جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا اہل ثواب میری باجی کو پہنچتا رہے گا اور میری باجی کے بزرگوں کو پہنچتا رہے گا. تو اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا آخری بار آپ کو یہ دکھا دوں. ماشاءاللہ الحمدللہ کام اچھا ہو گیا، پیارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری باجی کا یہ قیمتی سرمایہ جنہوں نے اللہ کے راستے پہ دیا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ جی الحمدللہ میں پہنچا ہوں گھر، اور گھر پہنچا ہوں تو یہ آپ کو دکھا دوں. یہ امانت جو ہے نا میرے پاس پہنچی ہے، یہ آسمہ باجی کی ہے. جیسے کہ کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو ایک امانت ہے جو کہ میں نے آسمہ باجی کے حوالے کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ امانت ہے. اور میری بہت ہی پیاری باجی آپ رہتی ہے جرمنی میں، انہوں نے ایک ہیلا کیا ہے اور وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا ہے ہمیشہ کی طرح. اور یہ میری باجی ہے، یہ اس کی باجی نے پیسے دیے ہیں آسمہ باجی کے لیے. 30,000 میری باجی نے ہیلپ کی تھی آسمہ باجی کے ساتھ، اور پھر اس نے اپنی باجی کو بتایا کہ ابھی بھی ضرورت ہے آسمہ باجی کے لیے. تو پھر اس کی باجی نے جو ہے نا اس عظیم نیکی میں اپنا حصہ ڈالا، اور 30,000 کی رقم جو ہے نا آسمہ باجی کے لیے انہوں نے بھجوائی ہے. میرے پاس امانت ہے، میں آسمہ باجی کے حوالے کرتا ہوں. اور آج الحمدللہ شکر الحمدللہ ہینڈ پمپ بھی لگ گیا، اور اس کے علاوہ جو 2 فیملیاں تھیں ان تک راشن بھی پہنچ گیا ہے. ایک فیملی رہ گئی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آج پہنچے گا راشن انہیں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کل انشاءاللہ اگر آج نہ پہنچا سکا تو کل انشاءاللہ ضرور پہنچا دوں گا انشاءاللہ. اور جو جس کا نصیب ہے، جس وقت اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، جو ٹائم مقرر ہے اسی وقت پہ اس تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. 2 فیملیوں تک میں نے راشن پہنچا دیا ہے، اور یہ امانت ہے آسمہ باجی کی، میں اس کے حوالے کرتا ہوں. اور اپنی باجی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کی لمبی زندگی کرے. اور جس میری باجی کی طرف سے راشن دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور جس میری باجی کی طرف سے یہ بہت بڑی رقم بھجوائی گئی ہے جرمنی سے میری بہت پیاری باجی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور کوئی بیمار کے ساتھ، غریب کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، یتیم کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ جو دعائیں کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اور جتنا بندہ غریبوں کے لیے دیتا ہے، مشکل وقت میں کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اللہ پاک کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کا اجر یہاں بھی عطا کرتا ہے اور وہاں بھی حصہ رکھ لیتا ہے. لیکن ایک دن ہم نے جانا ہے. جتنے بھی میری باجیاں، میری مائیں اس نیکی میں عظیم صدقہ جاری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں،
وہ اپنی آخرت بہتر کر رہے ہیں، اپنی قبر بہتر کر رہے ہیں، اور ہم سب جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور ہم سب نے ایک دن قبر میں پہنچنا ہے، پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم نے اٹھنا ہے۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی، اس وقت ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے جو ہے نا کام آئیں گی۔ اس دن ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ دیا تھا، تو آج جو ہے نا ہمیں اس کا اجر مل رہا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کافی سر کی بلائیں، کافی تکلیفیں، گھر میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے راستے پہ دینے سے وہ تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ بندے کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ راضی ہے، لیکن وہ توفیق دے رہا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اس نیک کام کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توفیق دیتا رہے تاکہ ہم اسی طرح ہم سب مل کے، بہن بھائی، ہم سب مل کے اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مدد اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا، کیونکہ وہ رب رحمان ہے، اور جب بندہ دل سے اس کو یاد کرتا ہے تو وہ جواب بھی دیتا ہے اور بندے کی فریاد بھی سنتا ہے۔ میری بہت ہی پیاری باجی جرمنی میں آپ رہتی ہیں، ان کی طرف سے یہ بہت بڑی رقم دی گئی ہے جو کہ میں آسمہ باجی کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ لے باجی، یہ آپ کی تکلیف کے لیے ہیں، جو آپ کو تکلیف ہے اس کے آپریشن کے لیے پیسے کم ہو رہے تھے تو باجی نے دیے ہیں۔ آپ اپنا علاج جو الرجی کا ہو رہا ہے یہ بھی مکمل کرائیں، اس کے بعد جیسے آپریشن ہوگا وہ بھی آپ کی رقم، آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی ہے باجی کی طرف سے۔ اللہ پاک ساری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے، اتنی دور بہ کے سارے بارے سچیندے بیٹھے اتنا تہار کہیں روٹی اوکھی پوری ہے، جیندے کو من ہوں اپنا نظام بڑا اوکھا ہے پیا، تو سارے باجا اتنی دور بہ کے سارے بارے سچینی، اللہ پاک انہیں ہر مصیبت تو بچاوے، ہر دکھ مصیبت تو اللہ پاک انہیں کو بچاوے، اللہ پاک انہیں بچے دی زندگی رکھے، کوئی بھی دکھ مصیبت انہیں گھر نہ آوے، اور ہمیشہ وہ خوش رہن اپنے بچے دے وچ، انہوں تے سارے بھائیں دی زندگی ہوے، اوے تے سارے بہنی بھرا سان تعاون کرن، اللہ پاک سارے کو اپنی عزت و امان وچ رکھے، اور میرے باجیاں کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے تے اپنی عزت و امان وچ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آسمہ باجی کے حوالے میں نے رقم کر دی ہے، یہ 3000 کی رقم جو ہے نا، یہ باجی نے کہا تھا کہ آپ نے تیرہ کے حوالے کرنی ہے، تو یہ ان کی امانت ہے، ان کا حکم ہے، ان کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، تو یہ 3000 روپے جو ہے نا میں تیرہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ لے تیرہ، یہ 3000 روپے ہیں آپ کے لیے باجی نے دیے ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہماری باجی کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے کاروبار میں ماہ رزق میں برکت رحمت نازل فرمائے، ان کے بچوں کی لمبی زندگی کرے، اللہ پاک ہمیشہ انہیں خوش رکھے، اور ہمارے بھائی ہماری باجیوں کو ان کے گھر میں ہنستا بستا اور مسکراتا رکھے، اور ان کا جو بھی کاروبار ہے اللہ پاک اتنی رزق ڈالے کہ کبھی کمی نہ ہو رزق کی، جیسے وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں اتنی دور بیٹھ کر، ہم دکھا دیکھتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہمارے لیے امداد بھیج دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیشہ انہیں خوش رکھے اور ہنستا اور مسکراتا رکھے، اللہ پاک اتنی رزق دے کہ کبھی کمی نہ ہو رزق کی، اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اما آپ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے، باجیوں کے لیے دعا اللہ کریں۔ میری دھی کو بہو دے، اللہ کو زندگی دے، وڈی زندگی والی ہوے، اللہ بھاویں اندے بچے دی زندگی ہوے سی، اللہ میری دھی کو سکھ دے، چا وڈا دکھ ایندا، ایک دکھ نہیں کئی دکھ نہیں، رات دین دعا کرے سا اپنے دھیری پترے کو، اللہ بہو دے نے، اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت پاوے، انہاں دے بچے دی وڈی زندگی ہوے، اللہ بھاویں آمین کوئی دکھ مصیبت نہ ہونے، اللہ راضی ہونے، اللہ بھاویں آمین یا رب العالمین۔ اب جی ماشاءاللہ تمام علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر کسی کے کاروبار کے لیے، مارز کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بے انتہا رزق سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اے اللہ تو ہی ہماری عرض کو سننے والا ہے، ہماری فریادوں کو سننے والا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی، ہدایت کا راستہ دکھایا اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تو ہی رحمان رحیم ہے، یا اللہ جو ہم سے جانے میں غلطیاں ہو گئی ان پہ شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم پہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں یا گھر میں موجود ہیں تمام مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح میری مائیں میری باجیاں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ پاک جس طرح وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہمیشہ مجھ غریب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، یا اللہ پاک اس نیک مقصد میں میرے ساتھ چل رہے ہیں، یا اللہ ان کا چلنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک میری ماؤں کو لمبی زندگی عطا فرما، میری باجیوں کو لمبی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرما، ڈھیر ساری خوشیاں یا اللہ ان کو دکھا، ان کے گھر میں جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں،
یا اللہ تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام تکلیفوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی صحت میں برکت نصیب فرما، ان کے علم میں برکت نصیب فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما، یا اللہ پاک ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک غیب کے خزانوں میں سے ان کو عطا فرما، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، یا اللہ دن دگنا رات چگنی کاروبار میں ترقی نصیب فرما، یا اللہ پاک تو رحمان ہے رحیم ہے، یا اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک بنا، ہم سب کو نیک صالح عمل کرنے والا بنا، یا اللہ پاک جو غلطیاں جانے انجانے میں ہو چکی ہیں ہم سے ان پہ شرمندہ ہیں، معافی چاہتے ہیں، معافی عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک تو رحمان ہے رحیم ہے، ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہماری عرض کو ہمارے ہاتھ اٹھائے گئے، ہماری دل کی جو بھی نیک تمنا ہیں، دل کی جو بھی نیک خواہشات ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں پوری فرما، یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے صدقے تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، یا اللہ پاک میری بہت پیاری باجی جس کی طرف سے ہینڈ پمپ لگوایا گیا ہے، یا اللہ پاک ہم سب نے وہاں پہ بھی دعا کی اور یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کی جو دل کی دعائیں ہیں، دل سے جو دعائیں نکل رہی ہیں، یا اللہ پاک ان کے حق میں قبول فرما، یا اللہ پاک جس میری باجی کی طرف سے، میری بہت پیاری سسٹر کی طرف سے یتیم بچوں تک راشن پہنچایا گیا، جتنا حصہ میری باجی نے اس میں ڈالا، یا اللہ پاک اسے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرما، یا اللہ پاک جس طرح وہ تیری رضا کی خاطر تیری انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی غیب کے خزانوں میں سے ان کو عطا فرما، یا اللہ پاک جس میری باجی آپ رہتی ہے جرمنی میں، ان کی طرف سے آسمہ باجی کے لیے ہمارے لیے جو رقم دی گئی ہے، یا اللہ پاک اس سے دگنا چگنا کر کے ان کو عطا فرما، یا اللہ پاک جتنا انہوں نے ہم غریبوں کے لیے دیا ہے، یا اللہ پاک اس سے زیادہ ان کو عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک برائی سے، برے کاموں سے، یا اللہ پاک ہم سب کو بچا لے، یا اللہ پاک تو ہی رحمان رحیم ہے، شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے، ہر موذی امراض کے شر سے، بلاؤں کے شر سے، مصیبتوں کے شر سے، یا اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پاک جو گھر میں یا ہاسپٹل میں لا علاج ہیں ان کو سب کو لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض اتارنے میں ان کی مدد فرما، یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے سہارا ہیں ان کو نیک سہارا نصیب فرما، یا اللہ پاک جو تنگی میں ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ پاک جو مصیبت میں گھرے ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، یا اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بے حساب کتاب بخشش فرما، باب آدم سے لے کے اب تک جتنی مومنین مومنات امت مسلمہ میں سے فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی کامل بخشش فرما، قبروں کو حد نگاہ وسیع بنا، قبروں کے تمام منازل آسان فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالی مقام عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک جو میری باجیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں ہو رہے، نیک سبب بنا کے نیک صالح رشتے عطا فرما، جو میری باجیاں گھروں میں آباد ہیں ان کو آباد ارشاد فرما، یا اللہ پاک ہر مسلمان کی دشمن سے حفاظت فرما، یا اللہ پاک غیب کے خزانوں میں سے ہر مسلمان کو عطا فرما، مال رزق کی حفاظت فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما، یا اللہ پاک میری دعا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت نصیب فرما، یا اللہ جو دعا میں مانگ رہا ہوں یہ بھی میرے حق میں قبول فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہم سب کے حق میں قبول فرما، یا اللہ پاک یہ دعا میری باجیوں کے، میری ماؤں کے، تمام امت مسلمہ کے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو اچھی لگی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل نیو ولاگ کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔